بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 8 مطالعہ قرآن کورس سے سورہ فرقان پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فرقان کے تعارف کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ تعارف میں سب سے پہلے جو ہم مکی اور مدنی کی بات کرتے ہیں تو سورہ فرقان جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ صورت کے آغاز میں یعنی ابتدا میں اللہ کی عظمت یعنی اللہ کی بڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندگی کی شان ہے اور مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں وہ، تو اس کی شان اور اس کا مقام اس کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کی حقانیت کا انتہائی جامعیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی حقانیت، قرآن کی سچائی کہ یہ سچ اور حق کتاب ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے کہ یہ جو جھوٹے خدا ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم اور انبیاء و رسول پر مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے تھے اور کویسچنز تھے تو ان کا بھرپور جواب دیا گیا ہے اس صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالم کی حسرت کا بیان ہے، اور وہ اس حسرت کا بیان ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے یہ کہتے ہوں گے کہ کاش انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ و تعلق اختیار کیا ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے اور ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی جنہوں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے محروم کر دیا۔ انبیاء کرام کو جھٹلانے والی نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی اعلیٰ صفات کا بھی بیان ہے۔ تو یہ مختصر تعارف یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے، میں نے مختصر تعارف اس صورت کا بتا دیا آپ کو۔ اب آتے ہیں اس صورت کے مشق کی طرف۔ مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں صحیح جواب کا انتخاب ہے، یعنی MCQs ہیں ہمارے پاس۔ تو نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ اس صورت کے تیسرے رکوع میں مجرموں کی نیکیوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو جیم نمبر آپ دیکھ رہے ہوں، ریت کے ذرات کی طرح بکھیر دی جائے گی۔ مجرموں یعنی کافروں کی جو نیکیاں ہیں وہ ریت کے ذرات کی طرح ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی قوم کی کیا شکایت فرمائیں گے؟ تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یہ شکایت لگائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس صورت کے 5 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے ساتھ کفار سے بڑا جہاد کرنے کا حکم کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے، قرآن کے ذریعے سے کفار کے ساتھ جہاد کرو، یہ بڑا جہاد ہے۔ نمبر 4 ہے کس قوم پر پتھروں کی بارش کا عذاب بھیجا گیا تھا؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے، قوم لوط پر۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی پہلی صفت کیا بیان ہوئی ہے؟ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ عاجزی یہ پہلی صفت بیان ہوئی ہے مومنین کی۔ اب آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ تو سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہیں، سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ اس کے لیے آپ اپنے پاس نوٹ کریں آیت نمبر 2۔ اب جاتے ہیں آیت نمبر 2 کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی وہاں پر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ترجمے میں دیکھیں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو پہلی صفت ہیں وہ یہ ہیں کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، لہ ملک السماواتی جس کے اختیار میں ہے، ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمینوں کی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہیں۔ نمبر 2 ولم یتخذ ولدا، اور اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ نمبر 3 ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک ہیں۔
نمبر 4 وخلق کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، تو اس کو پھر ایک اندازے پر رکھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی وہ یہی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، اس صورت کے دوسرے رکوع میں مجرموں کی کون سی 5 کیفیات بیان کی گئی ہیں؟ تو یہاں پر اپنے پاس نوٹ کریں، آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک، 11 سے 14 تک جاتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں ترجمہ کے ساتھ، اور اس میں اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ترجمے کو دیکھیں، بل کذبوا بالساعۃ، مجرموں کی پہلی حالت یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعۃ، یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالساعۃ قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، نمبر 2 وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، ہم نے تیار کر رکھی ہیں، لمن ان کے لیے، کذبا جنہوں نے جھٹلایا، بالساعۃ قیامت کو، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ کو دیکھیں گے، من مکان بعید دور کی جگہ سے، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، تو سنیں گے لہا اس کی، تغیظا وزفیرا دھاڑنے اور جوش کی آواز، جوش اور دھاڑنے کی آواز سنیں گے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب یہ لوگ ڈالے جائیں گے، منہا اس میں، مکانً ضیقاً کسی تنگ جگہ میں، مقرنین وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی باندھے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے ساتھ، دعوا ہنالک ثبورا، یہ لوگ وہاں پر موت کو پکاریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ لا تدعوا اليوم، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کے دن آپ ایک موت کو مت پکاریں، ایک ہلاکت کو مت پکاریں، وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، زیادہ موتوں کو آپ پکاریں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس صورت کے چوتھے رکوع میں کن نافرمان قوموں کا ذکر بطور عبرت کیا گیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ اپنے پاس نوٹ کریں، آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک، 35 سے آیت نمبر 40 تک اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی وہاں پر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور یہاں پر ان اقوام کا تذکرہ بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور اس کو بطور عبرت یہاں پر ابھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، سب سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے بنی اسرائیل، ان کی بات کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی الکتاب کتاب، وجعلنا معه اخاہ ہارون وزیرا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، معه اس کے ساتھ، اخاہ اس کا بھائی، ہارون علیہ السلام، وزیرا معاون، فقلنا ہم نے کہہ دیا، اذهبا آپ دونوں جائیں، الی القوم اس قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، فدمرناہم تدمیرا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا آخر میں، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا تو اس کا تذکرہ کر رہے۔ وقوم نوح اور نوح علیہ السلام کی قوم کو، یعنی اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے۔ لما کذبوا الرسل جب انہوں نے رسول کو جھٹلایا، اغرقناہم ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دی، وأعتدنا للظالمین عذابا علیما اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود اور عاد کو یعنی قوم عاد کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے، قوم سمود کو، وثمود اور قوم سمود کو بھی، واصحاب الرس اور کنویں والوں کو، وقرونا بعد ذلك کثیرا اور اس کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہر ایک کو ہم نے سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا اور ہر ایک نافرمان کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا
علی القریۃ التی امطرت مطر السوء وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور یقیناً یہ لوگ اس بستی پر گزرے بھی ہیں، امطرت مطر السوء، جس پر بری طرح بارش برسائی گئی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے، اس سے انکار کرتے ہیں، قیامت سے انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس صورت کے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ قدرتوں اور نعمتوں میں سے کوئی 10 تحریر کرے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے پاس نوٹ کریں، آیت نمبر 45 سے لے کر 49 تک، 45 سے لے کر 49 تک۔ اب جاتے ہیں وہاں پر ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور وہاں پر اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم آگے ہیں آیت نمبر 45 پر، تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بھی یہاں پر وہ لکھ لیں گے، ایک ایک آپ لکھا کریں۔ الم تر کیف مد الظل، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی ربک، اپنے رب کی، یعنی اپنی رب کی قدرتوں کو تم نے نہیں دیکھا، کیف مد الظل، وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سائے کو کس طرح پھیلایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا۔ تو پہلی صفت، پہلی قدرت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس نے سائے کو بنایا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم نے اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہیں جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے تمہارے لیے بنایا ہے اللیل، رات کو، لباساً، ڈھانپنے والی، جس کے ذریعے سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ والنوم، اور نیند کو، سباتاً، آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ وجعل النہار نشورا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے، یعنی رزق تلاش کرنے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ہیں ارسل الریاح، جس نے، جو ہواؤں کو بیچتا ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرن، خوشخبری، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بطور خوشخبری بیچتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی بھی نازل کیا، پانی نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے، یعنی اوپر سے پانی برساتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور تاکہ ہم سیراب کر دے، مما، اس کو، خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا ہے، جو مخلوق ہم نے پیدا کیا ہے اس کو سیراب کر دے، اس کو پانی دے دے۔ انعاماً، اس میں جانور بھی ہیں، واناسیہ کثیرہ، اور بہت سارے انسان بھی ہیں اس میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہو گئی۔ سوال نمبر 5 ہے، سورت کے آخری رکوع میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی عظیم صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 7 صفات تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے پاس نوٹ کریں، آیت نمبر 63 سے 67 تک جاتے ہیں، وہاں پر آیت کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور رحمان کے پسندیدہ سے بندوں کی صفات بھی وہاں پر پڑھتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، عباد الرحمن یعنی رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ نمبر 1 صفت ان کی یہ ہو گئی کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جب جاہل لوگ ان کے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں سلامن، آپ کو سلام ہے، یعنی وہ ان کو اگنور کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین، اور وہ لوگ، یبیتون لربہم،
جو راتیں گزارتے ہیں سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقیامن اور قیام کرتے ہوئے، راتوں کو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ دعا کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ختم کر دے، ہم سے ہٹا دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک آپ کا جو عذاب ہیں وہ تکلیف دہ ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری جگہ ہیں جو ٹھہرنے اور مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ والذین اذا انفقوا، یہ بھی ایک صفت ہے، والذین اور وہ لوگ اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا فضول خرچی نہیں کرتے، جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، چاہے وہ جہاں پر بھی خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی سے خود کو بچاتے ہیں۔ ولم یقتروا، اور نہ زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور خرچ میں ان دونوں کے درمیان اعتدال سے کام لیتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، والذین اور وہ لوگ لا يدعون مع اللہ الہا آخر جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے۔ ولا يقتلون النفس، اور کسی کو قتل نہیں کرتے، اس نفس کو، التی اس نفس کو، حرم اللہ الا بالحق، حرم اللہ جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے سورۃ الفرقان کے حوالے سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔